نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ یقیناً ہم نے قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے نہایت آسان بنا دیا ہے، کیا کوئی ہے جو اس سے نصیحت حاصل کرے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ علامات کے ذریعے ترجمہ قرآن سمجھانے والی کتاب معلم القرآن جو کہ شارٹ کورس ہے، ہم اسے پڑھ رہے تھے۔ اب تک اس کے ہم 8 اسباق پڑھ چکے ہیں اور آج انشاءاللہ 9ویں سبق کا آغاز کریں گے۔ پہلے سبق نمبر 8 کا خلاصہ دیکھ لیں۔ ہما، کما، تما، 3 علامتیں آپ نے اس میں پڑھی ہیں۔ ہما کا ترجمہ ان دونوں، اور کما کا ترجمہ تم دونوں، اور تما جو ہے اس کا ترجمہ بھی تم دونوں ہے۔ اس کے بعد آج کا سبق ہے، اور آج کے سبق میں بھی 3 علامات ہیں۔ پہلے آپ نے ہو اور ہی پڑھا ہے، ہو، ہی اور ہا۔ اس کے بعد آپ نے ہما، کما، تما پڑھا ہے۔ اب ان کی جمع ہم، کم، تم آپ پڑھیں گے۔ ہم، کم، تم جو ہیں یہ تینوں علامتیں جمع مذکر کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ تفصیل کچھ اس طرح ہے کہ ہم جو ہے 2 طرح استعمال ہوتی ہے، کبھی الگ مستقل اسم کے طور پر بھی، اور کبھی اسم فعل حرف کے آخر میں مل کر بھی استعمال ہوتی ہے۔ جب یہ الگ استعمال ہوگی تو پھر اس کا ترجمہ ہوگا وہ سب۔ مثال کے طور پر قرآن مجید میں ہے ہم فیہا خالدون۔ ہم کا معنی وہ سب ہے، فیہا اس میں، جنت میں، خالدون وہ سب ہمیشہ رہیں گے۔ ہم فیہا خالدون وہ سب جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ وَهُمْ لَا يُنصَرُونَ جو کافر ہیں، جو مشرک ہیں، قیامت کے دن ان کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی۔ ہم وہ سب، لا ینصرون نہیں وہ سب مدد کیے جائیں گے۔ ینصرون نصر سے نکلا، نصر، ناصر، انصار اردو میں بولا جاتا ہے۔ ہم لا یؤمنون ایسے کافروں کے متعلق اللہ رب العزت نے فرمایا جن کی موت کفر پر واقع ہونی تھی، فرمایا ہم لا یؤمنون، آپ ان کے متعلق کوشش کریں یا نہ کریں وہ سب ایمان نہیں لائیں گے۔ ہم لا یبصرون یہ بھی ایسے انسانوں کے متعلق بیان کیا گیا ہے جو آنکھیں ہونے کے باوجود حق نہیں دیکھتے، کان ہونے کے باوجود حق نہیں سنتے، اور دل ہونے کے باوجود حق کے متعلق سوچتے نہیں، غور و فکر نہیں کرتے۔ فرمایا ہم لا یبصرون یہ وہ لوگ ہیں جو نہیں دیکھتے۔ اب تک جو آپ نے مثالیں پڑھی ہیں وہ ہم الگ استعمال ہو رہا تھا مستقل اسم کے طور پر، تو اس کا ترجمہ وہ سب کیا گیا ہے۔ اب ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ یہ ہم اسم فعل حرف سب کے آخر میں استعمال ہونے والا ہے۔ جب یہ اسم کے آخر میں استعمال ہوگا تو ہو اور ہی کا جمع والا ترجمہ ہوگا،
ہو اور ہی کا اسم کے ساتھ کیا ترجمہ تھا؟ اس کا، اس کی، اس کے، یا اپنا، اپنی، اپنے. تو اس کا اب جمع والا ترجمہ کریں گے، چونکہ یہ ہو کی جمع ہے. دو کے لیے آپ 8ویں سبق میں پڑھ چکے ہیں ہما، وہ دونوں، اور جمع کے لیے ہم، وہ سب. اور جب یہ اسم کے ساتھ آئے گا تو ترجمہ کیا کریں گے؟ ان کا، ان کی، ان کے، یا اپنا، اپنی، اپنے. دیکھیں اس کی مثالیں دیکھیں. اعمالہم، ان کے اعمال. اعمال عمل کی جمع ہے اور یہ ہماری زبان کا ڈائریکٹ لفظ ہے. صدورہم جمع ہے صدر کی. صدر سینے کو کہتے ہیں. صدر بازار، شربت صدوری، شرح صدر سب اردو میں بولے جاتے ہیں. جلودہم ان کے چمڑے. جلود جلد ان کی جمع ہے. جلد چمڑے کو کہتے ہیں. جلود جلد ان کی جمع ہے. جلد اس چمڑے کو کہتے ہیں جو انسان کا ہو یا جانور کا ہو. یہ جو جسم کے اوپر سب سے اوپر والی باہر والی جھلی ہے اسے جلد کہتے ہیں، اسے چمڑا بھی کہتے ہیں. قلوبہم ان کے دل. قلوب قلب کی جمع ہے، ان کے دل. وجوہہم ان کے چہرے. وجوہن جمع ہے وجہن کی. وجوہن جمع ہے وجہن کی. وجہ چہرے کو کہتے ہیں. علی وجہ البصیرت توجہ، متوجہ ہونا، یہ سب وجہن سے نکلے ہوئے ہیں. وجوہہم ان کے چہرے. اولادہم ان کی اولاد. اولاد ولد ان کی جمع ہے. ولد بچے کو کہتے ہیں، اولاد اس کی جمع ہے. قولہم ان کی بات، ان کا قول. بی اموالہم تین چیزیں ہیں، بی اموال اور ہم. بی کا معنی سے ساتھ اور ہم کا معنی یہاں پر اپنے ہوگا. بی اموالہم اپنے مالوں سے، اپنے مالوں سے. ہم فعل کے ساتھ بھی استعمال ہوگا. ہو اور ہی میں آپ نے فعل کا ترجمہ اسے کیا تھا، اسے اور اس کو. یہاں انہیں اور ان کو جمع کے لیے، اور دو کے لیے ان دونوں. دو کے لیے ان دونوں. جی دیکھیں. تعریفہم آپ پہچانتے ہیں انہیں. تعریفہم. تعریف تعارف سے نکلا. تعارف متعارف ہونا. تعارف ایک دوسرے کو پہچاننا. ایک دوسرے کو پہچاننا، بتانا کہ ہم کون ہیں، کس برادری سے، کس قبیلے سے، کس علاقے سے ہیں، اسے کہتے ہیں تعارف. تعریفہم آپ پہچانتے ہیں انہیں. ینفعہم وہ نفع دیتا ہے ان کو یا انہیں. ینفع نفع سے نکلا. نفع منافع اردو میں بولا جاتا ہے. تدعوہم دعا دعوت داعی اردو میں بولے جاتے ہیں. تدعوہم تم بلاتے ہو، تم پکارتے ہو انہیں. خذوہم تم پکڑو انہیں. خذو اخذ مأخوذ مواخذہ اردو میں بولا جاتا ہے. اخذ مأخوذ مواخذہ پکڑنے کے معنی میں. خذوہم یہ فعل امر ہے، تم سب پکڑو انہیں. یضرہم یضر زر سے نکلا ہے. زر مضر صحت، ضرر رساں یعنی تکلیف پہنچانے والی چیزیں. ضرر رساں ان میں سانپ ہے، بچھو ہے، اس قسم کے موذی جانور، ان کو کہتے ہیں ضرر رساں. اور جو چیز صحت کے لیے اچھی نہ ہو اسے کہتے ہیں مضر صحت. اسے کیا کہتے ہیں؟ مضر صحت. یضرہم وہ نقصان دیتا ہے ان کو. لا تعلمہم آپ نہیں جانتے انہیں. تعلم علم سے نکلا. علم عالم معلوم تعلیم معلومات. نعذبہم عذاب سے یہ لفظ نکلا اور شروع میں نون ہے. یا تا حمزہ نون میں سے
آخر میں آج کے سبق کی علامت ہم ہے، تو ترجمہ ہوگا ہم عذاب دیں گے انہیں یا ان کو، ہم عذاب دیں گے انہیں یا ان کو۔ ترکہم، یہ تا یا تا حمزہ نون میں سے نہیں ہے بلکہ اصل لفظ کا حصہ ہے۔ اس لفظ کا روٹ ہے تا را کاف، ترکا، تارک، متروک، ترکا۔ تا اصل لفظ کا حصہ ہے، یا تا حمزہ نون والی نہیں ہے۔ ترکہم، اس نے چھوڑ دیا انہیں، منعہم، اس نے منع کیا انہیں۔ منع، مانے، ممنوع سب اردو میں بولے جاتے ہیں۔ آخر میں ہم ہو یا ہم دونوں طرح استعمال ہوتا ہے، فعل کے ساتھ بھی حرف کے ساتھ بھی، تو اس کا ترجمہ ان سب یا وہ سب کیا جائے گا بِہِم۔ یہ بِہِم اور ہم ان میں کوئی فرق نہیں ہے، صرف پڑھنے میں آسانی کے لیے پیش کو زیر سے بدلا گیا ہے، معنی میں کوئی فرق نہیں ہے۔ فیہم، ان سب میں، منہم، ان سب سے، انہم، بے شک وہ سب۔ نوٹ، جس طرح ہوا کے بعد ال آ کر بات میں تاکید پیدا کرتا تھا، بالکل ایسے ہی ہم کے بعد ال آئے گا تو وہ بھی بات میں تاکید پیدا کرنے کے لیے ہوگا۔ ترجمہ وہی ہوگا جو ہوا اور ال کا ہوتا تھا، ہی اور وہی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور وہ سب ہی فلاح پانے والے ہیں۔ ہم کے بعد ال کا ترجمہ ہی کیا گیا ہے۔ مومنوں کی صفات کا ذکر فرما کر اللہ رب العزت بتا رہے ہیں کہ جن لوگوں میں یہ صفات پائی جائیں گی وہ لوگ ہی فلاح پانے والے ہیں۔ اولئک هم المؤمنون حقا، یہ دوسرے مقام پر مومنوں کی صفات بیان کرنے کے بعد ارشاد فرمایا وہ سب لوگ ہی حقیقی مومن ہیں۔ اصحاب الجنت هم الفائزون، جنت والے ہی کامیاب ہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ، اور وہ سب لوگ ہی حد سے بڑھنے والے ہیں، حد سے تجاوز کرنے والے ہیں۔ دوسری علامت ہے کم، اور یہ علامت اسم، فعل، حرف تینوں کے ساتھ مل کر استعمال ہوگی، اور جب یہ اسم کے ساتھ آئے گی تو کا اور کی والا ترجمہ ہوگا، تیرا، تیری، تیرے، یا اپنا، اپنی، اپنے۔ کا اور کی کا ترجمہ ہوتا تھا، تو اب کم اس کی جمع ہے، کم اس کی جمع ہے، تو کیا کریں گے؟ تمہارا، تمہاری، تمہارے، یا اپنا، اپنی، اپنے۔ اموالکم، تمہارے اموال۔ اولادکم، تمہاری اولاد۔ اور امہاتکم، تمہاری مائیں۔ امہات امن کی جمع ہے، امن ماں کو کہتے ہیں۔ بناتکم، بنتن کی جمع ہے، بنتن کی جمع بنات۔ بناتکم، تمہاری بیٹیاں۔ بیموالکم، اپنے مالوں سے۔ انفسکم، انفس جمع ہے نفسن کی، انفس جمع ہے نفسن کی، تمہارے نفس۔ اخوانکم، تمہارے بھائی۔ اخوان اخن کی جمع ہے، اخن۔ ازواج زوجن کی جمع ہے، زوج جوڑے کو کہتے ہیں، میاں بیوی دونوں پر بولا جاتا ہے۔ کم فعل کے ساتھ بھی استعمال ہوگا۔ کا اور کی کا ترجمہ فعل کے ساتھ تو، تجھے، تجھے ہوتا تھا، تجھے، آپ کو، آپ سے، تو اسی طرح تمہیں اور تم کو اس کا جمع کے لیے ترجمہ ہوگا۔ جعلکم، اس نے بنایا تمہیں۔ یہدیکم، وہ ہدایت دیتا ہے تم کو یا تمہیں۔ یوصیکم اللہ، اللہ وصیت کرتا ہے تمہیں۔ ینذرونکم، وہ ڈراتے ہیں تمہیں۔ بشارت و انذار اردو میں بولا جاتا ہے، بشارت و انذار۔ نذیر، ڈرانے والا۔ بشیر و نذیر دونوں نبی کی صفات ہیں۔
युनज़िरूनकुम, वो सब डराते हैं तुम्हें। युनब्बिउकुम, युनब्बिउकुम, ये लफ्ज निकला है नबी से। नबी अंबिया दोनों उर्दू में बोले जाते हैं, खबरें देने वाले नबी अंबिया। युनब्बिउकुम, वो खबर देगा तुम्हें। यतवफ़ाकुम, वो फौत करेगा तुम्हें। खलक़कुम, उसने पैदा किया तुम्हें। रज़क़कुम, उसने रिज़्क दिया तुम्हें। और कुम हर्फ के साथ तर्जमा तुम सब, हर्फ के साथ तर्जमा तुम सब। मिनकुम, तुम सब से। लअल्लकुम, ताकि तुम सब। फीकुम, तुम सब में। तो कुम का हर्फ के साथ क्या तर्जमा हो रहा है? तुम सब। इन्नकुम, बेशक तुम सब। आखिरी अलामत आज के सबक की, और ती की जमा। तुम सब या तुम सब ने, इसका तर्जमा करेंगे ज़लम तुम सब ने जुल्म किया। आमन तुम सब ईमान लाए। कसब तुम सब ने कमाया। कसबे हलाल, वहबी और कसबी उर्दू में बोला जाता है। कसबे हलाल, कसबे फैज, कमाने के माना में। कसब तुम सब ने कमाया। हसीब तुम, नया लफ्ज आ गया। तुम सब ने गुमान किया। हसीब तुम सब ने गुमान किया। आमिल तुम, अमल से निकला, तुम सब ने अमल किया। रजी तुम, राजी और रजा, मर्जी, सब उर्दू में बोले जाते हैं। रजा, राजी, मर्जी। रजी तुम सब राजी हुए। कफर तुम सब ने कुफर किया। तनाज़ा तुम सब ने झगड़ा किया। तनाज़ो उर्दू में बोला जाता है, तनाज़ो। और जिस इलाके में झगड़ा हो गया हो कहते हैं मुतनाज़ा इलाका। मुतनाज़ा इलाका। तनाज़ो और मुतनाज़े, मुतनाज़ा दोनों इस्तेमाल होते हैं। तनाज़ा तुम सब ने झगड़ा किया। नोट, जिस तरह हम के बाद अल आता था, इसी तरह अन तुम के बाद अल वाला इसम हो तो उसमें भी जोर देकर बात करने का मफहूम होता है। दोनों को मिलाकर तर्जमा तुम ही किया जाएगा। वान्तुमुल्लाअलौना इन कुन्तुम मोमिनीन, तुम ही गालिब आओगे इस कायनात में, तुम्हारी हुकूमत होगी, तुम्हारी चौधराहट होगी, लेकिन शर्त यह है कि तुम्हारे अंदर ईमान होना चाहिए। वो मुअज़्ज़ज़ थे जमाने में, मुसलमान होकर हम ज़लीलो ख़ार हुए, तारके कुरआन होकर। प्यारे भाइयों, प्यारी बहनों, प्यारे बच्चों, यकीनी बात है कि हमारे अंदर वो ईमान नहीं जो अल्लाह को मतलूब है। कुरान मजीद की इस क्लास का मकसद सिर्फ कुरान समझना नहीं, बल्कि समझने के बाद अमल करना भी है। अपने सोए हुए ईमान को जगाना है, बेदार होना है, शुऊर पैदा करना है अपने अंदर। जो कौम सो जाती है उसे दूसरे बर्बाद कर देते हैं। कौम वही होती है जो खड़ी रहे, जागती रहे, बेदार रहे, जी शऊर हो। जो सो जाए वो कौम नहीं, नौम होती है। क्योंकि सोने को अरबी ज़बान में नौम कहते हैं। कौम भी अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है और नौम भी अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है। जो जागते हैं, जो बेदार रहते हैं, जो जी शऊर होते हैं, अकल से काम लेते हैं, वो कौम होते हैं। और जो सो जाते हैं वो नौम होते हैं। तो हमने बेदार होना है। हमारी इस क्लास का मकसद अपने अंदर बेदारी पैदा करना है, अपने अंदर शुऊर पैदा करना है, और अपने सोए हुए ईमान को जगाना है, और अपने आप को अमल के लिए तैयार करना है। ऐसा मुसलमान बनना है कि काफिर अगर हमें देखें तो देखकर ही मुसलमान हो जाएं, हमें उन्हें दावत ही ना देना पड़े। और सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन ऐसी ही हस्तियां थी। लोग देखते थे, देखकर ही मुसलमान हो जाते थे, और देखते ही कह देते थे अल्लाह की कसम ये चेहरा झूठा नहीं हो सकता।
بس اتنی بات پر ایمان لے آتے ہیں۔ جب دل میں ایمان ہو تو اللہ کی طرف سے یقین اور اعتماد پیدا ہوتا ہے، اور اتنا زیادہ پیدا ہوتا ہے کہ آدمی بغیر دیکھے بغیر سوچے مسلمان ہو جاتا ہے، کہتا ہے اللہ کی قسم یہ چہرہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ سے دعا ہے آپ سب کو میرے سمیت اللہ رب العزت ایسا بنا دیں کہ ہمارے چہروں پر نور بصیرت نظر آئے، ہمارے دل ایمان سے جگمگا اٹھیں، اور ہمیں جو بھی دیکھے دیکھتے ہی مسلمان ہو جائے، اور ہماری دعوت پوری دنیا کے کونے کونے تک پہنچے، اور اس دنیا میں اسلام کا غلبہ ہو جائے۔ اس بات کی گواہی سورت آل عمران کی آیت نمبر 139 میں ہے، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اے مسلمانوں تم ہی غالب آؤ گے اگر تمہارے اندر ایمان ہوا۔ تو سچی بات ہے آج ہمارے اندر ایمان نہیں ہے، اس لیے ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ تو اس ایمان کو جگانا ہے، بیدار کرنا ہے، ایمان پیدا کرنا ہے۔ انشاءاللہ حکومت آپ ہی کی ہے، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، اگلے 8-10 سالوں میں انشاءاللہ اسلام کے اندر انقلاب آ جائے گا، اگر آپ لوگ اسی طرح خود بھی پڑھتے پڑھاتے رہے اور لوگوں کو کھینچ کے لاتے رہے، ہر گلی میں، ہر محلے میں، ہر جگہ، ہر سکول میں، ہر کالج میں کلاس ہو، اور لوگ جو ہیں وہ اپنے ایمان کو زندہ کریں، انشاءاللہ العزیز ایک دن انقلاب آٹومیٹک آ جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق بخشے۔ نوٹ، تم کے ساتھ کسی اور علامت کے لگانے کی ضرورت ہو، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک ہی لفظ میں 2-3 علامات اکٹھی استعمال ہوتی ہیں، تو جب تم کے بعد کوئی اور علامت لگانی ہو تو واو کا اضافہ کرتے ہیں، واو کا اضافہ کرتے ہیں دونوں علامتوں کے درمیان، اور تم کی جو میم ہے اس پر بھی پیش دے دیتے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ لفظ ہے قتل تم، قتل تم کے بعد ہم نے علامت لگائی ہم، توجہ سے دیکھیں، قتل تم کے بعد علامت لگائی ہم، تو اب کیا ہوگا، تم کی میم پر بھی پیش آئے گی اور واو کا اضافہ بھی ہوگا، لفظ بنے گا قتل تموہم۔ کیا بنے گا لفظ؟ قتل تموہم، تم سب نے قتل کیا انہیں۔ تو یہ واو کا الگ سے ترجمہ نہیں ہوگا، یہ دو علامتوں کا جوڑ لگانے کے لیے، پیچ اپ کروانے کے لیے آئی ہے، اور تم تو علامت ویسے ہی جمع کی ہے، آگے ہم بھی جمع کی ہے، اس لیے سب کا اضافہ آٹومیٹک ہے، اور ویسے بھی واو بھی جمع کے لیے ہی ہوتی ہے، اس لیے جو ہے یہ تینوں مل کر اکٹھا اس کا ترجمہ کریں گے، قتل تموہم، تم سب نے قتل کیا ہم انہیں۔ سألتموہن، سألتم سوال سے نکلا، اور اگر ہننا اس کے ساتھ ہم نے لگانا ہے تو کیا بنے گا؟ سألتموہن، تم سب نے ان عورتوں سے سوال کیا، تم سب نے ان عورتوں سے سوال کیا۔ جئتمونا وانتم فرادا، قیامت کے دن تم ہمارے پاس آؤ گے اس حال میں کہ اکیلے ہوگے، تمہاری برادری تمہارے ساتھ نہیں ہوگی، تمہارے ماں باپ تمہارے ساتھ نہیں ہوں گے، اکیلے پہنچو گے اللہ کی دربار میں۔ جئتمونا، جئتم کے آخر میں نا علامت لگائی گئی ہے، واو کا اضافہ اور اس سے پہلے پیش کا اضافہ بھی ہوگا، تم سب آئے ہو ہمارے پاس۔ ثقفتم نیا لفظ ہے، اس کا معنی پانا ہوتا ہے، ثقفتموہم، تم سب پاؤ ان کو۔ سبق آپ کا الحمدللہ مکمل ہو چکا۔ آج کے سبق میں 3 علامات تھیں، ہم، کم اور تم۔ ہم 2 طرح سے استعمال ہوتی ہے، اگر یہ الگ استعمال ہو تو ترجمہ وہ سب، الگ استعمال ہو تو ترجمہ وہ سب، اور اسم کے ساتھ آئے تو ان کا، ان کی، ان کے، یا اپنا، اپنی، اپنے، اور فعل کے ساتھ آئے تو انہیں یا ان کو، اور حروف کے ساتھ ان سب یا وہ سب، ان سب یا وہ سب۔
اور ہم کے بعد ال آ جائے تو بات میں زور پیدا ہو جاتا ہے، اور ترجمہ ہی یا وہی، ہی یا وہی۔ اسی طرح کم اسم کے ساتھ آئے گا، تمہارا، تمہاری، تمہارے، یا اپنا، اپنی، اپنے، اور فعل کے ساتھ تمہیں یا تم کو، اور حرف کے ساتھ تم سب۔ رہ گئی آخری علامت تم، تو یہ صرف افعال کے ساتھ استعمال ہوتی ہے، ترجمہ تم سب۔ اسی طرح انتم کے بعد ال والا اسم ہو، انتم بذات خود اسم ہے، اسم ضمیر کہتے ہیں اسے، انتم کے بعد ال والا اسم آئے تو بات میں تاکید کا مفہوم پیدا ہو جاتا ہے اور ترجمہ ہی کیا جاتا ہے۔ تم کے ساتھ کوئی اور علامت لگانی ہو تو درمیان میں واو کا اضافہ کرتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں؟ اس سے پہلے پیش دیتے ہیں، اس سے پہلے پیش دیتے ہیں۔ الحمدللہ سبق نمبر 9 مکمل ہوا۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ قرآن فہمی کا یہ عظیم و شان پروگرام آپ کی خدمت میں ادارہ بیت القرآن لاہور پاکستان کی جانب سے بتعاون الہدیٰ ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ سبزہ زار لاہور سے پیش کیا جا رہا ہے۔